السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 97، سورہ آل عمران، آیت نمبر 1 تا 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، ان اللہ لا يخفى شيء في الارض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے فرق کرنے والی اتاری۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالی سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ آسمان میں، وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ الف لام میم، اللہ تعالی لا الہ نہیں کوئی معبود، الا سوائے ہوا اس کے، الحی ہمیشہ زندہ، القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے۔ نزلہ اس نے نازل کی، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقہ تصدیق کرنے والی، لما ان کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھی، وانزل اور اس نے نازل کی، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل اور اس نے نازل کیا، الفرقان فرق کرنے والا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، بآیات اللہ تعالی کی آیتوں کے ساتھ، لہم ان کے لیے، عذاب ہے، شدید انتہائی سخت، واللہ اور اللہ تعالی عزیز خوب غالب، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفا نہیں ہے مخفی،
علیہ اس پر شیئن کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں هو الذی وہی ہے جو یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری فی الارحام رحموں میں کیفا جس طرح یشاء وہ چاہتا ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی العزیز نہایت غالب الحکیم خوب حکمت والا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ آل عمران کی فضیلت کے حوالے سے مسند امام احمد ابن حنبل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھو کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت سفارش کرے گا۔ دو نورانی صورتوں سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو صاحبان یا دو بادل یا پر کھولے ہوئے پرندوں کی مانندو، اور اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن یہ سفارش کریں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہو، یہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ جس کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران سب سے آگے آگے ہوں گی، اور یہ دونوں صورتیں دو بادل یا دو گھنے صاحبان ہوں جن میں چمک دمک ہو یا پر کھولے ہوئے پرندوں کے جھرمٹ ہوں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ مسند امام احمد ابن حنبل اور صحیح مسلم۔ ویسے اللہ کا قرآن پورے کا پورا نور ہے، جیسے میں نے کل بتایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پھر اس کے بعد مختلف احادیث کے اندر کئی صورتوں کی اپنے آپ میں اکیلے کے اندر بھی بڑی بڑی فضیلتیں ثابت ہیں۔ تو سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ یہ قیامت کے دن آگے آگے ہوں گی اور پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مزید زیادہ جو ہے وہ بندے کو چاہیے قرآن سنے، قرآن پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ سورہ آل عمران اس کے مدنی ہونے کے تعلق سے مفسرین کا اتفاق ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس سورت کی پہلی 83 آیتیں 83 آیتیں وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئیں جو 9 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا فتح القدیر، اور اسی طرح کچھ اور کا اس کے تعلق سے کچھ اور کہنا ہے۔ بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت آل عمران مدنی صورتوں کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور نزول کے اعتبار سے کل صورتوں میں اس کا نمبر 48واں ہے، یعنی 48 نمبر کی یہ صورت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں نجرانیوں کے حوالے سے جو ہے وہ آیت مباہلہ اور دیگر میں ذکر آیا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ وفد آیا نجران کا، اور یہ وفد عیسائی لوگوں کا 60 سواروں پر مشتمل تھا، جن میں 14 ان کے معزز افراد شامل تھے، اور ان میں 3 سب سے نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے امیر کا نام عاقب، اور اسی طرح ان کا امیر عاقب تھا جس کا نام عبد المسیح تھا۔ ان کا امیر عاقب تھا جس کا نام عبد المسیح تھا، اور اسی طرح دوسرے اور تیسرے کا ناموں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آ کر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بحث و مباحثہ کیا، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے پھر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 61 کے اندر بیان فرمایا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسیح فنا ہو جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ ہی حیٌ
یعنی ہمیشہ زندہ ہے اور رہے گا۔ الحی القیوم، یہ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ حیات اور قیومیت اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کو موت نہیں ہے اور اللہ کو فنا نہیں ہے۔ القیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ، نگران، ساری کائنات اس کی محتاج، اور وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے ایک مانتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کا زمانہ بھی کائنات کے پیدا ہونے سے بہت بعد کا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر موت بھی آئے گی، جبکہ عیسائیوں کے بقول عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہے، جبکہ حقیقتاً وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، تو جب ان کی حیات ہمیشہ سے نہ ہوئی اور نہ انہیں ہمیشگی حاصل، اور بقول عیسائی وہ فوت ہو چکے، تو ایسا اللہ کیسے بن سکتا ہے اور اللہ کا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور پھر وہ موت سے دوچار ہوں گے، تو وہ اللہ نہیں ہے اور وہ معبود نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، گویا کتاب کامل یہی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جو خبریں اور جو بشارتیں پہلے کی کتابوں میں مذکور تھیں، اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ان میں بہت اختلاف ہوتا، اور یہ کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، تو آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اللہ نے تورات اور انجیل اتاری، تورات جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئیں۔ تورات ہو یا انجیل ہو، یہ دونوں کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں رہیں، اور ان کتابوں کی حفاظت ان اہل کتاب کے سپرد کی گئی، اور جو کہ ان کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی، تورات اور انجیل کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے بیچ میں اللہ کا قرآن فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل کے بیچ میں تمیز کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ اب قرآن کو، فرقان کو سچا مانے بغیر ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہدایت پر وہی ہوگا اور جنت میں جانے کا وہی مستحق ہوگا جو کتاب اور صاحب کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب تو وہ ہے کہ جو رحموں میں تمہاری پیدائش کرتا ہے اور تمہاری شکلوں کو بناتا ہے، تمہاری صورتوں کو بناتا ہے۔ رحم سے مراد رحم مادر، ماں کا پیٹ، کہ جس میں وہ اللہ نطفے سے جو ہے وہ خوبصورت انسان بناتا ہے، اور وہ رب جس طرح چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے، وہ بنانے والا ہے۔ تو جو بن رہا ہے، جس کو بنایا جا رہا ہے، معبود وہ نہیں ہے۔ معبود تو وہ ہے کہ جس نے نطفے سے بنایا اور جیسے چاہے اس کو شکل و صورت عطا کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی بھی مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام
कंवारी मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, तो जो खुद पैदा किया गया, जो नुतफे से वजूद में आया, मरियम के बगैर बाप के पैदा हुआ, जिस तरह अल्लाह ने चाहा पैदा किया, जैसे चाहा उसकी सूरत बनाई, तो जो खुद रहमे मादर में पैदा किया गया, वो भला माबूद कैसे हो सकता है? वो भला खुदा कैसे हो सकता है? या वो अल्लाह कैसे हो सकता है? या वो अल्लाह का खुदा का बेटा किस तरह हो सकता है? तो अल्लाह जिस तरह चाहता है मां के पेट में बच्चे की सूरत बनाता है, तो जो मां के पेट में बन रहा है वो अल्लाह नहीं है और ना वो अल्लाह का बेटा है। अल्लाह तो वो है कि जिसने नुतफे से रहम में एक बच्चे को पैदा किया और जो सूरत चाही अल्लाह ने उसको अता कर दी। अल्लाह ने जिस तरह चाहा बना दिया, सूरत भी और उसकी जिन्स भी। अल्लाह की मर्जी जो सूरत दे, मुजक्कर बनाए, मुअन्नस बनाए, मर्द बने यानी बच्चा बनाए या बच्ची बनाए, या सुर्ख बनाए, सियाह बनाए, कामिल बनाए या नाकिस बनाए, और खुश किस्मत बनाए या बद बनाए, कितनी उम्र दे, कितना रिज्क दे, ये सब अल्लाह ताला ही का काम है। जैसा कि इसके ताल्लुक से हदीस के अंदर भी मौजूद है, बुखारी हदीस नंबर 3208। और फिर इन तमाम के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो बड़े ही इंतकाम वाला है। अल्लाह ताला बड़ा जुन्तिकाम है, सख्त अजाब वाला है, और वो अल्लाह सब पर गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। यानी जो अल्लाह को छोड़कर मखलूक को अल्लाह मानेगा या अल्लाह के लिए बेटा बनाते हुए कहेगा कि ईसा अल्लाह का बेटा या उजैर अल्लाह का बेटा अलैहिस्सलाम, या मक्का के मुशरिकों की तरह कहेगा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह को छोड़कर कोई और अल्लाह बनाएगा, किसी को अल्लाह का बेटा, किसी को अल्लाह की बेटियां बनाएगा, अल्लाह की इन आयात का इनकार करेगा, फिर इसके लिए बहुत सख्त अजाब है और अल्लाह सब पर गालिब है और वो है भी खूब खूब बदला लेने वाला। फिर मुशरिक अल्लाह के अजाब से बच कर जाने वाला नहीं होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।